من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز सामीन अल्लाह ताला का बेहद एहसान व करम है कि अल्लाह ताला ने हम गुनाहगार बंदों को अपने मुकद्दस दरबार पे आने की तौफीक बख्शी। दुआ है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें बार बार अपने घर में बाअदब तरीके से आने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा पिछले जुमे में हुआ था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की
کفالت میں اور ان کے زیر اثر رہ کر وہ بڑی ہوئی، بیت المقدس میں ایک گوشہ میں وہ رہ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ وقت گزرتا گیا، جب جوان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا۔ اس نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ قرآن کریم میں اس خوشخبری کو، ان الفاظ کو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تیسرے پارے میں جو سورۃ آل عمران ہے، حضرت مریم کے والد کے نام پر ہی اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس میں ہے کہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا، تجھے منتخب کیا اور تجھے پاکیزہ بنایا، اور اس وقت پوری کائنات میں جتنی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں پر اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر، اپنے رب کی عبادت کر، واسجدی، سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کے حضور سر مسجود رہنا، اللہ کے سامنے جھکے رہنا، یہ فرشتے کی طرف سے حضرت مریم کے دل میں یہ باتیں ڈالی گئی۔ عبادت کے لیے جب وہ بیت المقدس کے ایک مشرقی کنارے کی طرف تنہائی میں الگ ہوئی تو اللہ کا فرشتہ دوبارہ ظاہر ہوا اور آ کر بچے کی خوشخبری سنائی۔ سورۃ مریم کے اندر اللہ جل شانہ اس منظر کو یوں بیان فرماتے ہیں، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے پیغمبر اس قرآن کریم میں حضرت مریم کا تذکرہ کیجئے۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، حضرت مریم کا تذکرہ کیجئے جب وہ مشرقی جانب ایک جگہ کی طرف الگ تھلگ ہو گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، جب انہوں نے اپنی عبادت کے لیے تنہائی کی جگہ کا انتخاب کر لیا اور پردہ ڈال دیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف اپنا ایک نمائندہ بھیجا، ایک فرشتہ بھیج دیا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جو انسانی شکل میں ظاہر ہو کر حضرت مریم کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اس انسانی شکل میں فرشتے کو دیکھتی ہیں
تو اس وقت وہ پکار اٹھتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک، او میاں میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میری تنہائی میری خلوت گاہ میں تو کہاں سے آ گیا؟ ان کنت تقیا، اگر تجھے دل میں خوف خدا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، میرے قریب نہ آنا۔ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میری خلوت گاہ سے دور چلا جا۔ فرشتے نے جب دیکھا کہ مریم پہ گھبراہٹ طاری ہے، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو رہی ہیں، تو وہ کہنے لگا انما انا رسول ربی، اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو تیرے رب کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے جو تیری طرف ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تاکہ مریم گھبرا نہ جائے، اصلی حالت میں دیکھ کر شاید فرشتے کو برداشت نہ کر سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا۔ اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا کرتا ہے، انتہائی خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا کرتا ہے۔ وہ اللہ کا فرشتہ کہنے لگا انما انا رسول ربی، اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا۔ انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، میں تو اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک سمجھدار ہوشیار لڑکا عطا کر سکوں۔ جب فرشتے نے یہ کہا، مریم نے یہ بات سنی تو اور پریشان ہو گئی کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا۔ قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی وہ مجھے خوشخبری دینے والے، اللہ کا نمائندہ بن کر آنے والے، بتانا کیسے لڑکا ہوگا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میرا نکاح آج تک ہوا نہیں، کسی انسان نے مجھے ہاتھ لگایا نہیں۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، مجھے بدکاری کا بھی عادت نہیں، میرا نکاح بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے ہاں دستور یہی ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ جب مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہوا کرتا ہے، اللہ اس کے نتیجے میں اولاد دیا کرتا ہے۔ وہ خوشخبری دینے والے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے آج تک کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہیں۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں تو اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں، میں تو اللہ کے سرمسجود ہونے والی ہوں، میں تو اللہ کے حضور گر گرانے والی ہوں، میں تو اللہ سے لو لگانے والی ہوں، آج تک میں نے بدکاری کا کبھی سوچا تک نہیں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کذالک، اسی حالت میں بچہ ہوگا، نکاح کی ضرورت نہیں،
کسی انسان کے تیرے قریب آنے کی ضرورت نہیں، میں خدا اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا ہوں۔ قانون فطرت تو یہی ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں بچہ ہوا کرتا ہے، لیکن قانون قدرت یہ ہے کہ اگر میں خدا چاہوں بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دوں، اگر میں خدا چاہوں بغیر باپ کے بیٹا دے دوں، یہ میری قدرت میں ہے، یہ میری مرضی۔ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو کر گزرتا ہے۔ فرمایا ہوا علی ہین، اے مریم، اللہ فرماتا ہے یہ کام میرے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، یہ تمام تر قوانین، تمام تر دستور تم بندوں کے لیے ہیں۔ اللہ جل شانہ تمام قوانین سے بلند و بالا ہے، فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ میں بغیر باپ کے بیٹا اس لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے میری قدرت کی نشانیاں آ جائیں۔ میں لوگوں کو اپنی قدرتیں دکھانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو اپنی نشانیاں ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ وَرَحْمَةً مِّنَّا، یہ پیدا ہونے والا بچہ جب دنیا میں آئے گا لوگوں کے لیے پیسے رحمت بنا دوں گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، اے مریم یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ اس کام کو یوں ہی کرنے والا ہے۔ ادھر جو ہے فرشتے نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مارا، ادھر اللہ کی قدرت سے حضرت مریم محسوس کرنے لگی کہ میرے پیٹ میں بوجھل بوجھل اور بھاری پن ہونے لگا۔ جب حضرت مریم نے اپنے پیٹ میں عمل کو محسوس کیا، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اب حضرت مریم لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بیت المقدس سے نکلتی ہیں، جنگل کا رخ اختیار کرتی ہیں، بستی سے دور چلی جاتی ہیں، الگ تھلگ رہ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے ہاں کیا باتیں ہوں گی، وہاں جنگل میں جا کر زندگی گزارنے لگتی ہے۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ادھر جب ولادت کا وقت آتا ہے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ وہ ٹیک لگا لیتی ہیں، اس وقت دردے سے شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم عجیب خیالات میں مبتلا ہو جاتی ہیں، کہنے لگتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ اس واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، کاش کہ میں دنیا میں بھلا دی گئی ہوتی، میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا، کوئی مجھے جاننے والا نہ ہوتا، یہ کس امتحان میں پڑ گئی، کس آزمائش میں مجھے ڈال دیا گیا۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ اس سے پہلے مجھے موت آ چکی ہوتی۔ حضرت مریم انہی خیالات میں مبتلا تھی، پریشانی کے عالم میں تھی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، غیبانہ آواز آتی ہے مریم کے کانوں میں، اللہ تحزنی، او مریم
غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے رب نے آپ کے قریب ایک چھوٹا سا چشمہ جاری کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہو، اس کو ذرا حرکت دو، اس کو ذرا ہلاؤ، اپنا ہاتھ کو لگا کر اس کو ذرا زور لگاؤ اور اس کو حرکت دینا تیرا کام ہوگا۔ تو ساقط علیہ رطبا جنیا، میں خدا تر و تازہ کھجوریں تیرے کھانے کے لیے بھیج دوں گا۔ اللہ نے چشمے کو جاری کر دیا، اللہ نے کھجور کا انتظام کر دیا۔ مریم جو ہے وہ پانی پی کر گزارا کر رہی ہے، کھجور کھا کر اپنی غذا کا انتظام کر رہی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، کھجوریں کھا، چشمے کا پانی پی، اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو فرمایا اپنے لخت جگر کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ اللہ نے اولاد کو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دیا، اللہ نے والدین کے لیے اولاد کو رات کا سامان بنا دیا۔ فرمایا او مریم وَقُرِّي عَيْنًا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، ادھر حضرت مریم کو جب بچہ پیدا ہو گیا، اب خود ہی خیال آیا کہ میں اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس جاتی ہوں، اپنے قبیلے میں واپس جاتی ہوں، بیت المقدس کی طرف واپس پلٹتی ہوں۔ اب ادھر خیال آ رہا تھا اگر میں بچے کو لے کر جاؤں گی وہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ جب مجھے دیکھیں گے طرح طرح کے خیالات جنم لیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دے دی، اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب تو کسی انسان کو دیکھے، جب تو کسی بشر کو دیکھے، جب وہ تجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے تو اے مریم ان کو یوں کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہوئی ہے روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے بولنے کی اجازت نہیں۔ تو ان کی شریعت میں روزہ خاموشی کا تھا، جو پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا آپ نے خاموش رہنا ہے، اپنی زبان سے آپ نے کچھ نہیں کہنا، اب آگے میری قدرتیں بولے گی، اب میں خدا اپنی قدرتوں کو ظاہر کروں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر قوم کے پاس آتی ہے۔ اب اس پر قوم کا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ لازمی بات ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آتی ہے۔ قالوا یا مریم، قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مریم کافی عرصہ غائب رہنے کے بعد ایک بچہ لے کر آ رہی ہے،
تو کہنے لگے لقد جئتی شیئا فریا، اے مریم تو نے بڑے غضب کا کام کیا ہے، یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا باپ تو برا نہ تھا، وہ تو بیت المقدس کا امام تھا، بڑا نیکوکار تھا، اللہ کا ولی تھا، عبادت گزار تھا۔ اے مریم تیرا باپ بھی بدکار نہ تھا۔ وما كانت امك بغيا، مریم تیری ماں بھی بدکار نہ تھی، وہ بھی بڑی اللہ والی تھی، بڑی نیکوکار تھی، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والی، اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ اے مریم یہ تو نے کیا کام کر ڈالا؟ ماں باپ کی نیکی کی لاج رکھ لیتی، ماں باپ کی نیکی کو دیکھ لیتی، یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ اے مریم یہ تو نے بڑے غضب کا کام کیا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوا کرتے ہیں، اولاد جب بدکار نکلتی ہے تو ایسی باتیں سننے میں آتی ہے، لیکن یہ تو مریم تھی، حضرت مریم کو حکم تھا کہ اے میری بندی تجھے بولنے کی اجازت نہیں، تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، اب میں خدا کی طرف سے جوابات دیے جائیں گے۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ او میاں اس بچے سے پوچھو، اس سوال کا جواب یہ بچہ دے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، او مریم تجھے کیا ہو گیا؟ کبھی پنگوڑے میں پڑا ہوا بچہ، دودھ پیتا بچہ بھی کبھی جواب دیا کرتا ہے؟ یہ ہماری بات کو سمجھنے کے قابل نہیں، ہماری بات کو سوچنے کے قابل نہیں، ہمارا سوال سمجھنے کے قابل نہیں۔ اے مریم یہ بچہ کیا جواب دے گا؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ لیکن لوگوں کو معلوم نہ تھا جب اللہ بلانے پہ آتا ہے یوسف کی پاک دامنی کے لیے ایک بچے کو زبان دے دیا کرتا ہے۔ جب یوسف کی پاک دامنی کا نمبر آیا، اللہ نے ایک بچے کو لا کر پیش کر دیا، اس بچے نے گواہی دے ڈالی کہ اے لوگو یہ اللہ کا پیغمبر یوسف پاک دامن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریج کا واقعہ بیان کر دیا۔ بنی اسرائیل میں حضرت جریج جو رہب تھا، جب اس کی پاک دامنی کا نمبر آتا ہے، اللہ اس عورت کے گود میں پڑے ہوئے بچے کو قوت گویائی دے دیتا ہے، جو بول کر گواہی دیتا ہے اے لوگو یہ بچہ جریج کا نہیں، یہ تو چرواہے کا بچہ ہے۔ جب اللہ بلانے پہ آئے تو بچوں کو قوت گویائی دے دیا کرتا ہے، جب اللہ بلانے پہ نہ آئے بڑے بڑوں کو گونگا کر کے معاشرے میں پھیلا دیا کرتا ہے۔ یہ قوت گویائی دینے والا اللہ، زبان پہ یہ قدرت جاری کرنے والا اللہ، کان سے سماعت کا کام لینے والا اللہ، آنکھوں سے بینائی کا کام لینے والا اللہ، یہ تمام کی تمام اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ بلوانا چاہے تو بچے کو صاف صاف گفتگو کرنے والا بنا